صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حکایت کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی حکایت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابو الفتح بصری نے بیان کیا کہ چوروں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے پاس سے ایک شیخ پیسوں کی تھیلی لیے ہوئے گزرا جو کہ سنار بھی تھا۔ ان میں سے ایک چور بولا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو اس کے پاس تھیلی ہے، اسے کون لے کے آئے گا؟ تو ایک بندے نے کہا، یہ کام کیسے کرے گا اور کون کرے گا؟ ایک بندہ کہتا، دیکھو میں کرتا ہوں۔ اب وہ چوروں میں سے اٹھا اور اس بندے کے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا۔ اب اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا اور اس کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ساتھ ہی یہ بھی داخل ہو گیا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس بندے نے کیا کیا، جو شیخ تھا جس کے پاس پیسوں کی تھیلی تھی، اب اس نے وہ تھیلی گھر میں چبوترے کے اوپر رکھی اور اپنی لونڈی سے کہتا ہے، خادمہ سے کہتا ہے کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے اور میں بالا خانے میں جا رہا ہوں، اوپر جا رہا ہوں مکان کے اندر، تو تم ایسے کرو پانی لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ اب وہ خادمہ تھی، کنیز تھی، اس نے پانی لیا اور وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ جب اس نے اس کو پانی دے دیا، اس کے پاس چلی گئی تو نیچے سے چور نے اپنا کام تمام کر دیا۔ اس نے تھیلی اٹھائی تو وہ لے کے چلا گیا۔ جب پیسوں کی تھیلی لے کے اپنے دوستوں کے پاس گیا تو دوستوں کو جا کے اس نے یوں تھیلی دکھائی، یہ لو جی میں پیسے لے کے آ گیا ہوں۔ اب وہ سارے اب ان کی عقل دیکھیں اور درد بھی دیکھیں، کہتے یہ تم نے شاطر پن تو دکھا دیا، اب تم نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور بڑی ذہانت کے ساتھ تم نے پیسے تو چرا لیے، اس شیخ کو پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن ایک کام اس میں تھوڑا عجیب سا ہو گیا۔ وہ کون سا؟ کہ اب وہ جو مالک ہے وہ اپنی لونڈی کو، خادمہ کو ضرور مارے گا کہ تو نے پیسے آگے پیچھے کیے ہیں، لہذا مجھے پیسے دو۔ اور آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ اب یہاں پہ وہ محاورہ صادق آ رہا تھا۔ چوروں کا کہنا یہ تھا کہ تم نے پیسے اس انداز میں چرانے تھے کہ مالک کو پتہ بھی نہ چلتا اور لونڈی کا نام بھی نہ آتا، خادمہ کا نام بھی نہ آتا۔ کہتا لو اس میں کون سی عجیب بات ہے، میں بھی جاتا ہوں اور معاملہ چینج کر کے آ جاتا ہوں۔ اب اس نے تھیلی لی اور اس کے دروازے پہ پہنچ گیا جہاں سے اٹھا کے لے کے آیا تھا، اور اندر سے آواز آ رہی تھی عورت کے رونے کی، اور مرد اس کو پیٹ رہا تھا، یعنی کہ جو مالک تھا وہ لونڈی کو مار رہا تھا۔ اب وہ بیچاری رو رہی تھی۔ اس نے دستک دی، جب دروازے پہ دستک دی تو جا کے پوچھتا کون؟ کہتا میں تمہارے ہمسائے کی دکان کا ملازم ہوں، اور یہ دیکھو جب بھی تم ہماری دکان پہ آتے ہو تمہارا سامان وہیں پہ رہ جاتا، تم تھیلی آج پھر بھول آئے ہو۔ کہتا ہاں یار میں چیزیں بھول جاتا ہوں، تم نے سچ کہا، تو لاؤ میری تھیلی دے دو۔ اب چور نے اس کو تھیلی دی تو اب چور تو بڑا شاطر تھا، کہتا ایسے تم نے تھیلی لے لی ہے مجھ سے تو میں اپنے مالک کو کیسے جا کے مطمئن کروں گا، کیا بتاؤں گا کہ تم نے واقعی تھیلی لے لی ہے؟ جاؤ اندر کاغذ اور قلم لے کے آؤ، کاغذ قلم لے کے آؤ گے نا جب، تو میں اس کے اوپر دستخط کروا لوں گا تم سے، اور جا کے اپنے مالک مکان کو بتا دوں گا، دکاندار کو بتا دوں گا کہ بھئی میں نے تھیلی واپس کر دی ہے۔ کہتا ٹھیک ہے، تو کہتا یہ تھیلی مجھے واپس کرو۔ چور نے اسے تھیلی واپس لی اور کہتا جاؤ اندر، شیخ کو کہتا ہے جاؤ کاپی قلم لے کے آؤ۔ جب شیخ اندر کاپی قلم لینے کے لیے چلا جاتا ہے تو پیچھے سے جو چور ہوتا ہے وہ رفو چکر ہو جاتا ہے، 9-2-11 ہو جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب جو محاورہ تھا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے، اب سانپ تو اس نے مار دیا، یعنی تھیلی بھی چرا لی اور لاٹھی کو بھی بچا لیا۔ کیسے؟ یعنی جو لونڈی کو مار پڑ رہی تھی اس نے لونڈی کو بھی بچا لیا۔ اب بعض اوقات چور بھی عقل والے ہوتے ہیں، تو کئی بار آپ بھی راستے میں جاتے ہوں گے، سفر کرتے ہوں گے، تو اس طرح لوگ کہتے ہوں گے کہ آپ اپنا موبائل دیں، میں نے ابھی کال کرنی ہے، اور میں ذرا پرسنل کال ہے، فیملی کی کال ہے، تو میں ذرا وہ کونے پہ ذرا بات کرنے چاہ رہا ہوں۔ اب وہ کونے پہ جاتا ہے تو دوبارہ گھوم کے واپس نہیں آتا۔ اسی طرح یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض بندے شبدے باز ہوتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ میں ملنگ ہوں، یا ان کے ساتھ بندہ ہوتا ہے یہ درویش ہے، یہ رقم کو ڈبل کر دیتا ہے،
تو لاؤ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے دو، اسے دم کر کے ڈبل کر دیا جائے گا. اب وہ ایک دفعہ ڈبل کر کے واپس ملتا ہے، اور جب سب کچھ ہی بندہ لالچ میں آ کے دے بیٹھتا ہے تو پھر اس وقت یوں ہوتا ہے کہ سانپ بھی مر جاتا ہے اور لاٹھی بھی نہیں بچتی، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. ادھر تو سانپ مر گیا اور لاٹھی بچ گئی تھی، لیکن بعض اوقات بندہ جلد بازی میں سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، لالچ میں کھو بیٹھتا ہے. تو جب بھی کوئی دستاویز سائن کرنے ہوں اس وقت بھی دیکھا جائے پیج سادہ ہے یا اس کے نیچے بھی کوئی پیج ہے. بعض اوقات بندے سائن کرتے ہیں سادے کے اوپر اور نیچے اصلی پیج کے اوپر سائن ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات بندے اپنی بڑی اہم چیز دوسروں کو پکڑا کے ایسے چلے جاتے ہیں، بندہ واقف ہی نہیں ہوتا اور بعض اوقات آ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کے اوپر اعتماد رکھ کے، اپنی چیزوں کے اوپر اعتماد رکھ کے ہر کسی کو اپنے جیسا نہ سمجھے. ٹھیک ہے جی، کوشش کیا کریں نہ کسی کو دھوکہ دیں اور نہ کسی سے دھوکہ لیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.